بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو تبرک بانٹتے ہیں مجلسوں میں اور مجلسوں کو قائم کیا ہے، اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تبرک کی ضرورت کیوں پڑی اور زنجیر اور سینہ زنی کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ اہم چیز سمجھیے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے ہم نے کھانے کو لیا، اس کا اصل ہدف اور اس کا اصل مقصد سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دعوت وحدانیت پروردگار دی رسول اللہ نے کہ اللہ کو پہچانو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن کھانا چلا، صرف پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ ان تک یہ پیغام ہم پہنچا سکیں اور وہ اس اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں۔ جو بے دین ہیں وہ دین پہ آ جائیں۔ 3 دن یہی چلا تھا، لیکن تیسرے دن کھا کے بھی وہ بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے تلوار نیام سے نکالی کہ اب تم میرے بھتیجے کا خطبہ ہی سن کے جاؤ گے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ تبرک اور یہ کھانے کیوں ضروری تھے۔ اس دور سے لے کے علماء نے اس کو اسی لیے رکھا تاکہ اس کے لالچ میں تمہاری تبلیغی بیان لوگ سنیں اور فضائل اہل بیت سنیں، مصائب اہل بیت سنیں، وحدانیت پروردگار ان کے قلب میں اتریں۔ ایک جگہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ اس کو خطاب کرتے ہیں تو لوگوں کو خطاب مقصد نہیں رہتا تھا، لوگوں کو کھانا مقصد رہتا تھا کہ کھانے میں کیا ہے اور جو بانٹیں گے وہ کیا ہے۔ اس کے لالچ میں تمہارے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور اسی درمیان تمہارا بیان ان کے قلب میں اتر جاتا تھا، تو وہ تمہارے مذہب کو اختیار کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل ہدف تھا۔ کیا وہ ہدف آج باقی ہے تمہارا؟ کیا وہ مقصد آج تمہارا باقی ہے؟ کتنا تمہارا تبرک ہر سال میں کتنوں کو مذہب شیعہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے؟ ان کے قلب میں تم اتار دیتے ہو اپنا دین۔ کتنی تمہاری بریانی خور میں یہ ساری چیزیں ان کے قلب میں دین کو اتار دیتے ہیں۔ کتنی اتار رہے ہیں؟ اس سے مقصد حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اہم چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اگر اس سے تمہارا مقصد وہ والا مقصد حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی چیز لاؤ کہ زمانے میں تمہارا نام ہو کہ کوئی ہے قوم جو یہ کام کر رہی ہے، اس کے پاس ہے۔ عوام الناس کے لیے کام ہونا چاہیے یہ، نہ کہ تم اپنے خود ہی جاؤ اور خود ہی کھا کے اسے سمیٹ کے آ جاؤ۔ عوام الناس کے لیے کام